اس وقت ہم گورنمنٹ کمپریہنسو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نارتھ نازیہ آباد کے اندر موجود ہیں. یہ بھی ضلع بستی کا ایک ماڈل امتحانی مرکز ہے, اور اس ماڈل امتحانی مرکز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک تو سب سے بڑا امتحانی مرکز ہے. یہاں پہ پینے کے صاف پانی کی سہولت مکمل طور پر فراہم ہے, اور کشادہ اسے کوریڈور ہیں, اور کشادہ کوریڈور کے ساتھ ساتھ ہوادار بھی ہے, اور کھڑکیاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ اوپن کھڑکیاں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں. اور یہ اس وقت 9ویں کلاس سائنس بایولوجی کے پرچے کے مناظر ہیں. طالبات پرچہ حل کر رہی ہیں, اور ہم باہر ہی سے آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ پروفیشنلی ہم اس کلاس روم کے اندر نہیں جائیں گے, اور اسکول سپرنٹینڈنٹ سے پرمیشن لے کر اس وقت ہم اس صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. باہر سے ہی ہم آپ کو کوشش کریں گے یہ مناظر دکھانے کی, میگزیمم جس حد تک میرا کیمرہ اس کو کر سکے گا. اس کے بعد آئیے آپ مناظر دیکھیں گے. اس وقت طالبات جو ہے وہ اپنا پرچہ حل کرنے کے اندر مصروف ہیں, اور طالبات کے کسی بھی امتحانی مراکز سے اب تک نقل کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماڈل امتحانی مرکز, بجلی کی فراہمی برقرار ہے, اور پرسکون انداز کے اندر طالبات اپنا پرچہ حل کرنے کے اندر مصروف ہیں. ممتحن امتحانات وہاں موجود ہیں, اور اب ہم باہر کی جانب آتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ کوریڈور کے مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس وقت انتہائی خاموشی ہے اور پرسکون ماحول ہے پورے. انویجیلیٹر آپ کو مختلف کوریڈورز کے اندر گھومتے ہوئے یہاں پہ نظر آئیں گے, اور ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات کریں یہاں پہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول نارتھ نازیہ آباد کی پرنسپل شادیہ سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شادیہ سید سے ہم گفتگو کریں گے. جی میڈم, مجھے یہ بتائیے کہ تو ای مارکنگ اور نیا گریڈنگ سسٹم عمومی طور پہ وجہ کیا بنتی ہے؟ نقل کلچر کو کس طرح روکا جائے؟ کچھ ذہن ہوتے ہیں, کچھ اصول اس کے اندر ہوتی ہے, صورتحال کیا بنتی ہے؟ نقل مت کیا بن گئی ہے یہ؟ سر اس سے ایک تو اگر پیپر لیک ہوتا ہے کسی بھی ادارے سے تو وہ پتہ چل جاتا ہے, اور دوسرے اگر وہ ٹیچر جو بچوں کی کاپی چیک کر رہا ہے اور تو اس کو بھی ایک آگاہی ہو جاتی ہے, کیونکہ پہلے سافٹ ویئر پہ جاتا ہے آنسر, پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچر دیکھتا ہے, پھر وہ سافٹ ویئر پہ جاتا ہے. تو اس طرح غلطی کے چانسز بھی کم ہیں, اور بچے کے ساتھ انصاف بھی ہو سکے گا, اور بچہ بھی پڑھے گا. تو گیجز کا استعمال اور پرچہ سوشل میڈیا پہ آ جانا, کچھ امیدوار ویٹ کرتے ہیں پرچہ؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک پریکٹس سی ہو رہی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچے کے ساتھ باہر کھڑا ہوتا ہے اور موبائل پہ پیپر آتا ہے, لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہے, زیادہ نہیں ہے, اور لیکن بدنام سارے لوگ ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ ہمارے اسکول میں ابھی اس وقت یہ بایولوجی کا پیپر ہے, آپ دیکھیں کتنا پیسفلی پیپر کنڈکٹ ہو رہا ہے, نہ کوئی چیٹنگ ہے نہ کچھ ہے, ہر بچہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پیپر دے رہا ہے. ہم نے اس کے لیے جو بیسک فیسلٹی ہیں ان کا ارینجمنٹ کرا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کے قابل بن کے نکلے, جو ایجوکیٹڈ بن کے بچہ نکلے. یعنی چیٹنگ کر کے سر ویسے بھی تو کر سکتے ہیں, چیٹنگ ویسے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ ان پیرنٹس کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے کہ ان کا بچہ پھر آگے محتاج ہی رہے گا, وہ آگے بھی یہی چاہے گا. جیسے سر آپ کو پتہ ہے کہ NTS ہے, سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, ان ایگزامس میں چیٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو وہ بچہ جس کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا وہ آگے بڑھے گا, اور جس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا وہ ڈیفینیٹلی آگے نہیں بڑھے گا. ضلع وسطیہ سب سے بڑا امتحانی مرکز ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں گے کتنے اسٹوڈنٹ اس وقت اس ایگزامینیشن سینٹر پر موجود ہیں اپروکسیمیٹلی؟ نمبر آف اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہیں 414, اور 384 پریزنٹ ہیں, 30 ایبسنٹ ہیں, اور الحمدللہ شکر الحمدللہ 14 رومز بنے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ سارے رومز آپ دیکھیں, خود آپ دیکھیں, اگر آپ اس کی کوریج دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا پیسفل ہمارا سینٹر ہے ماشاءاللہ. میڈم بس فائنلی بڑا پریسائزلی مجھے بتا دیجیے, میرا سوال اسی پر ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو پیپر لیک ہوتا ہے, طالب علم ویٹ کرتے ہیں اس کے آنے کا, پھر سینٹر میں آتے ہیں؟ بالکل سر, وہ بچہ 10 منٹ پیپر کو دیکھ کر کے آتا ہے, لیکن اس میں سر پیرنٹس اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور پیرنٹس نہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے. اس وجہ پیرنٹس منع کرے, روکے, کیونکہ ہم تو سر یہاں پہ پیپر لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. الزام آ جاتا ہے ٹیچر پر, استاد پر, سینٹر پر, حالانکہ اس کا ذمہ دار بچے کا اصلی پیرنٹ ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادیہ سید ہم سے گفتگو کر رہی تھیں اس صورتحال کے حوالے سے, کہ جو انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, شاندار ہے, یہاں کسی قسم کی نقل کی کوئی شکایات جو ہیں وہ موصول نہیں ہوتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ماڈل امتحانی سینٹر ہے, اور طالبات عمومی طور پر نقل بھی نہیں کرتی. ایک اور اسکول کے اندر ایک اور ٹیچرس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمومی طور پہ آپ
کس طرح دیکھتی ہیں ان امتحانات کو کہ جس کے اندر اب پہلی مرتبہ جو ہے ایک نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے ای مارکنگ کا؟ تو یہ بتائیے ای مارکنگ کتنی حوصلہ افزا ہوگی نئے رجحان کے ساتھ؟ ای مارکنگ کا یہ ہے کہ مطلب جو ہے ایک دم فیئر ایگزامینیشن ہے یہ. اس کے اندر OMR شیٹ بچوں کو دی جا رہی ہے جو کہ اسکین ہو کے جو ہے نا وہ پہلے اسکین ہوگی, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیچر چیک کرے گا, پھر دوبارہ وہ اسکین ہوگی. تو اس میں غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ گریڈنگ سسٹم اس سے جو ہے نا بہت اچھا ہوگا, کیونکہ بچے جو ہے نا اب پڑھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ اب ٹیچر نے کاپیز چیک نہیں کرنی ہے, اب جو کاپیز چیک کرنی ہے وہ ہماری جو ہے سافٹ ویئر چیک کرے گا. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنا جو ہے کانٹینٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے, بلکہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے. اوکے, میٹرک بورڈ نے اور ایک نیا گریڈنگ سسٹم متعارف کروا دیا, تو اس کو کس طرح دیکھیں گی آپ اس نئے گریڈنگ سسٹم کو؟ بالکل اپریشیٹ ہے. بالکل جہاں کیمبرج سسٹم تھا اس میں یہ گریڈنگ سسٹم ہوتی تھی, مطلب اب یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ اس کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا. اب گریڈنگ سسٹم آ گیا, بچے پڑھنا لکھنا اسٹارٹ کریں گے, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نا پڑھائی کے اوپر فوکس کروائیں, اور تاکہ ان کو اور گریڈس جو ہیں وہ اچھے ہو سکیں. اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ نیا ای مارکنگ نظام, اس کے ساتھ ساتھ نیا گریڈنگ سسٹم یقینی طور پہ آنے والے سالوں کے اندر بھی انتہائی اہم ثابت ہوگا, کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیمبرج کی طرح اب ہمیں اپنے نظام تعلیم کو مربوط, مؤثر اور فعال بنانا ہوگا. آج کے اس بلاگ کے اندر ہم آپ کو صرف ضلع بستی کا وہ ماڈل امتحانی مرکز دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر اس وقت 450 سے زائد طالبات امتحانات کے اندر مصروف ہیں. اور یہ ایک اور کمرہ, اور یقینی طور پہ ہم اس کمرے کے اندر بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ دوران امتحان کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. البتہ ہم اس کمرے کے باہر سے آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ کس طرح طالبات جو ہے وہ انتہائی پرسکون حالت کے اندر اپنا پرچال کرنے کے اندر مصروف ہیں. یہ تمام کے تمام مناظر جی آپ دیکھیں. اور انویجیلیٹر, دونوں انویجیلیٹر خواتین انویجیلیٹر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ اس پورے امتحانی عمل کی جو ہے وہ نگرانی کر رہی ہیں. اور طالبات, اور اگر ہم یہ دکھائیں اس وقت اس بورڈ کے اوپر ہم تمام کی تمام ای مارکنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے, ہم کیمرے کو کلوز کرتے ہیں, یہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے بورڈ آف سیف کیندری ایجوکیشن کے امتحانات کے حوالے سے کس طرح فارم کو فل کرنا ہے, کس طرح بچوں کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے, اپنے رول نمبر کے حوالے سے تمام تر معلومات کس طرح دینی ہے, وہ تمام کی تمام معلومات اس ماڈل امتحانی سینٹر کے اوپر امتحان سے 10 منٹ پہلے سمجھائی جاتی ہیں. تو میٹرک کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے, اور ان امتحانات کے اندر 3,85,000 سے زائد طلبہ و طالبات شریک ہیں. 520 امتحانی مراکز جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں, اور اس ہر کلاس روم کے باہر آپ کو 3 سے 4 کلاس روم میں گیپ کے بعد آپ کو ٹھنڈے پانی کی سہولت یہاں پہ نظر آئے گی. ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے کیے گئے یہ انتظامات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو مجموعی طور پر شہر کے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اس وقت امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم نے آپ کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح جو ہے وہ میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر کیمپس اسکول جو ہیں وہ کراچی اور صوبہ سندھ کے اندر موجود ہیں. تو یہ کوشش ہونی چاہیے, اور میٹرک بورڈ نے پوری کوشش کی ہے کہ اس نے اپنے تمام کے تمام مراکز, بڑے سرکاری اسکولوں میں تشکیل دی ہیں, تاکہ والدین اور طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو میٹرک کے امتحانات سے متعلق مزید صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے.